لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي وعلى إطرته الطاهرين أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه السلام في دعائه اللهم يا منتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالإثمان ويا من لا يقدر عطاياه بالامتنان۔ برادران عزیز، امام سجاد علیہ السلام اپنی اس دعا میں فرما رہے ہیں، پروردگار اس کے بارے میں حاجات کی طرف کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اے وہ پروردگار جو حاجتوں کی طلب کرنے کی آخری منزل ہے اور جو اپنی نعمتوں کو کسی بھی بدلے کے تحت کسی کو نہیں دیتا اور جو اپنے عطا کو، اپنی بخشش کو دینے کے بعد اس کو جتانے کی کوشش نہیں کرتا۔ برادران عزیز، دعا اور سید سجاد کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کل میں معروضات عرض نہیں کر سکا طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے۔ آج اس سلسلے کی چونکہ سلسلے میں تیسری ہے لیکن چونکہ دوسری مجلس میں حاضر نہیں ہو سکا، لہذا دوسری ہی مجلس ہے یہ، اور اس میں آپ حضرات کے سامنے چند اہم گزارشات عرض کرنی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دعا کی چند معروضات میں نے عرض کی ہے کہ دعا کیا ہے۔ دعا مانگنے کو کہتے ہیں، گزارش کو کہتے ہیں، ریکویسٹ کو کرتے ہیں۔ یہ تمام معنی مترادفات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے ہیں۔ آج گفتگو اس معنی میں ہے کہ پروردگار عالم کا یہ وہ بندہ جس سے سید سجاد کہا جاتا ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار، وہ فرماتے ہیں کہ اے حاجات طلب کرنے والوں کی آخری منزل، یعنی اس کے بعد اب کوئی منزل نہیں ہے۔ اب انسان کو طلب کرنے کے لیے مولا نے اس مقام بتا دیا کہ دیکھو اگر طلب کرنا ہے تو اس رب ذوالجلال سے مانگو کہ اس کے بعد اب کوئی منزل ہی نہیں ہے، اب مانگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یہاں فرماتے ہیں وقال ربکم، امام سجاد علیہ السلام کی دعا کے سلسلے سے میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ دعا بارگاہ الہی میں دعا کرو، طریقہ دعا بتایا کہ دیکھو پہلے اس کی حمد و ثنا ہونی چاہیے اور بعد حمد و ثنا بارگاہ الہی میں اپنی غلطیوں کا اعتراف، اپنی ناجزی، اپنی ناکسی کا اعتراف اور اس رب ذوالجلال کی عظمتوں کا اقرار، اور اس اقرار کے بعد اب وہ حاجات طلب ہونی چاہیے جس کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی جا رہی ہے۔ اور یہ ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ حکم الہی ہے۔ سورہ مبارکہ غافر کی 60 نمبر کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرنے والا ہوں۔ تو جو مستجاب کرنے والا ہے دعا سزاوار یہ ہے کہ اسی سے مانگی جائے، اس لیے کہ جو دنیا خود دوسروں کی محتاج ہے وہ دوسروں کو کیا دے گی، اس لیے ایسے بے نیاز سے مانگا جائے کہ جس کی نیاز مندی انسانوں کے سامنے بے نیاز کر دیتی ہے اور وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ بارگاہ الہی میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ انسان کی خلقت کا مقصد ہی یہ ہے، اس لیے کہ دعا اپنے آپ میں ایک مکمل عبادت ہے، لیکن شرط یہ کہ انسان اس عبادت کو انجام دینے کے لیے اپنے مقصد سے دور نہ ہونے پائے۔ امام بیان فرماتے ہیں سورہ مبارک کے دعا مانگو، دعا اپنے رب سے مانگو، اس لیے کہ وہی دینے والا ہے، وہی عظیم المرتبہ ہے، وہی عظیم الشان ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں جنات کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ سورہ زاریات کی آیت یہ ہے کہ انسان کی مقصد خلقت عبادت ہے، اور عبادت بارگاہ الہی کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم کو خم کر دینے کا نام ہے۔ یہاں دعا کے سلسلے میں حضرت ختم مرتبہ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا مخ العبادہ بلا یحلق مع الدعاء احد۔ بحر الانوار کی یہ حدیث ہے کہ دعا عبادت کا جز ہے، عبادت کا لب و لباب ہے، اور جو دعا کے ساتھ ہے، دعا جس کے ساتھ ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا، یعنی دعا اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں صادق علیہ السلام کی اس دعا کے سلسلے میں گفتگو ہے کہ ان الدعاء هو العبادہ، دعا خود ایک عبادت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دعا بارگاہ الہی میں کرے تو وہ خود ایک عبادت کا سلسلہ ہے، وہ خود ایک عبادت ہے۔
ایک روایت میں آیا کہ امام باقر علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا ای العبادت افضل، کون سی ایسی عبادت ہے جو افضل ترین ہے؟ فقال، امام بیان فرماتے ما من شیء افضل عند اللہ عز وجل من ان يسأل ويطلب مما عنده، کہ بارگاہ الہی میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو دعا سے زیادہ افضلیت رکھتی ہو، اس لیے کہ وہ دینے والا ہے، وہ صاحب جود و کرم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا ان ایام میں ہمیں چاہیے کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کو اپنے لیے بارگاہ الہی میں وسیلہ قرار دیں اور سید سجادیہ کاملہ کی دعاؤں کا مطالعہ کریں اور ان دعاؤں کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں دعا کریں میرے اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وہ امام جو اپنے آپ میں خود سید سجاد ہے، کہ بس مصائب کا ایک جملہ کہ معمولی بات نہیں ہے سید سجاد ہو جانا، جہاں سب سجدہ کرنے والے ہیں ان میں سجدہ کرنے والوں کا سردار بن جانا اپنے آپ میں بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ عزاداران مظلوم کرب و بلا امام سجاد علیہ السلام راہ شام میں ہیں کہ شام میں ایک مقام پر ایک شخص نے امام کو روکا اور روکنے کے بعد کہتا ہے خدا کا شکر کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا۔ لیکن معمولی بات نہیں ہے سجدہ کرنے والوں کا سردار بن جانا، خدا کا شکر کہ اس نے تمہیں ذلیل کیا۔ امام نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بھائی تو حافظ قرآن معلوم ہوتا ہے؟ کہا ہاں ہمیں حافظ قرآن ہوں۔ کہا تو نے آیے معدت پڑھی ہے انما ولیکم اللہ، تو نے آیے معدت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ امام نے فرمایا کہ تو نے آیے تطہیر پڑھی ہے انما یرید اللہ لیعذبا؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ امام فرماتے یہ بتا کہ ان آیتوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ شخص سوال کرتا ہے کہ ان آیتوں سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ میں نے پڑھی تو ہے۔ کہا بھائی جس کی محبت واجب قرار دی گئی وہ ہم ہی تو ہیں، جس کی طہارت کی ضمانت قرآن مجید میں لی گئی وہ ہم ہی تو ہیں۔ ایک بار اس شخص نے اپنے سر سے امامہ اتارا، کہا مولا معاف کر دیجیے گا، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ ایک بار امام نے آواز دی، دیکھو کوئی خدمت تو نہیں ہے، بس اتنا کہتا ہوں چادریں لا کے اہل حرم کے حوالے کر دے۔ امام کو اس نے چادریں دیں، امام نے چادریں بانٹنی شروع کی۔ تو اب روایت کے جملے یہ ہیں کہ ملعونوں نے اہل بیت کے سروں سے چادریں پھر دوبارہ چھیننی شروع کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔